بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میں توشہ خانہ کے اوپر اور یہ جو گفٹس والا معاملہ تھا اس کے اوپر میری کوئی بات ہو نہیں سکی، لیکن ابھی میں اس کے اوپر ذرا بات کرنا چاہتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے جو بھی پوائنٹ آف ویو لیا اور جس طرح کی بات انہوں نے کیبنٹ نے لکھی اور جو کورٹ کے سامنے جس طرح کا پوزیشن لے کے گئے، تو میرا نہیں خیال کہ کورٹ حکومت کی بات مانے گی، اور جو کچھ حکومت بلا وجہ چھپانا چاہ رہی ہے اور جو پوری دنیا میں نہیں چھپایا جاتا، جو کچھ وہ چھپانا چاہ رہی ہے وہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ اور پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں تھوڑا سا بریفلی کہ جو ٹوٹل جو سوال تھا، جو کویشچن تھا، جو اصل ایک شہری پاکستان کا معلومات لینا چاہ رہا تھا، اور اس نے کیبنٹ ڈویژن کو اپروچ کیا تھا، وہ صرف یہ تھا کہ آپ یہ جو ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے گزشتہ 2-3 سالوں میں جب سے وہ رول کیا کہ ان کو کتنے تحفے ملے اور انہوں نے کتنے تحفے لیے، انہوں نے کتنے ان تحفوں کی قیمت تھی، مارکیٹ پرائس تھی، اور کتنی پرائس میں انہوں نے وہ تحفے لیے۔ تو یہ ٹوٹل جو بھی ان کے کویشچنس تھے ان کا مقصد یہ تھا۔ تو ان کو کیبنٹ نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ تو سیکرٹ کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے، آپ کو نہیں مل سکتی۔ تو پھر وہ اس کے بعد پاکستان انفارمیشن کمیشن میں چلے گئے، پی آئی سی کے سامنے چلے گئے۔ پی آئی سی نے جب یہ کیس سنا تو انہوں نے کیبنٹ کو بھی سنا، اس شہری کو بھی سنا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ شہری کی بات جائز ہے اور آپ یہ بات نہیں کر سکتے، آپ کو یہ انفارمیشن دینی پڑے گی۔ اور وہ انفارمیشن لیکن انہوں نے نہیں، اس بجائے اس کے کوئی انفارمیشن دی جاتی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے اور چیلنج کر دیا کہ وہ تو کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے۔ اور اس میں انہوں نے سب سے اہم بات یہ کی کہ جی اس سے ہمارے دوسرے ممالک سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، بیکاز جو تحفہ دینے والے ممالک ہیں وہ اس سے اپسیٹ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بات کی، جبکہ اس شہری نے نہ ہی اس کمیشن نے یہ کہا تھا کہ جی آپ اس ملک کا بھی نام لیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اب میں آپ کو پریسیڈنٹس بتاتا ہوں دنیا کے، یعنی آپ امریکہ کو دیکھ لیں، آپ برطانیہ کو دیکھ لیں، آپ یورپ کو دیکھ لیں، اسکینڈینیوین کنٹریز بھی جن میں آپ ان کو بھی دیکھ لیں، پورے مطلب ہے کہ ہر جگہ جتنے بھی تحائف جو ملتے ہیں، مطلب ہے کہ بے شک وہ پرائم منسٹر ہوں، پریزیڈنٹ ہوں، کوئی بھی سرکاری بندہ ہو، ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، جو ایم پیز ہوتے ہیں مختلف، ہر ایک چیز آپ کو ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ ہمارے قانون میں بھی یہ ہے کہ وہ آپ کو ڈکلیئر کر کے تو توشہ خانہ میں جمع کرانی پڑتی ہے۔ اور ہمارا بہانہ یہ ہے کہ ہم یہ بتا نہیں سکتے کیونکہ ملک ناراض ہو جائیں گے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ میں 2019 کا جو لسٹ جو ابھی نیوز میں بھی اور جنگ میں بھی چھپی، اور جو کہ انفارمیشن جو ہمارے سامنے آئی، آپ دیکھیں کہ اس میں ایک چیز، کس نے تحفہ دیا، اس تحفے کی پرائس کیا تھی، کس کو تحفہ ملا، کس تاریخ کو ملا، ہر قسم کی انفارمیشن، ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کے سی آئی اے کے جو ایجنٹس تھے ان کو بھی، سینیٹرز، ان کے جتنے بھی کانگریس مین، جتنے بھی لوگ تھے، اور سرکاری افسران، ان کی فیملیز، ان کے جو قریبی لوگ، جتنے بھی لوگ تھے، جو کچھ ملا وہ پابند تھے۔ اور وہ انفارمیشن ہر سال کی وہ انفارمیشن خود بخود پبلک ہو جاتی ہے۔ اور اس میں ہمارا تو یہ کہا گیا کہ جی یہ تو عرب ممالک وہ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے کہ جی ہمیں اور ہمارا حوالہ دے دیا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہی جو 2019 کی لسٹ امریکہ کی بات کر رہا ہوں، اس میں مطلب ہے کہ آپ جب دیکھیں گے تو سعودی عرب سے جو تحفہ ملا، سعودی عرب کے نام کے ساتھ کہ کس نے تحفہ دیا، یو اے ای، بحرین، قطر، کویت، ہر ملک کا، باقی بھی تمام ممالک کا۔ بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ پاکستان کا بھی ذکر ہے اور 2019 میں، لیکن پاکستان سے صرف ایک اور یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک نارمل چیز ہوتی ہے کہ آپ جب کسی ملک میں جاتے ہیں یا کوئی ملک آپ یا کوئی ڈگنیٹری یا کوئی اس طرح کے جو انٹوراج ہوتے ہیں اور جو ڈیلیگیشنز ہوتے ہیں یہ آپ کے ملک میں آتے ہیں تو تحائف کے ایکسچینجز ہوتے ہیں، یہ بڑی نارمل بات ہے۔ اچھا، ہمارے پاکستان میں 2019 میں جہاں تک یہ ذکر ہے کہ جی کس کس کو تحائف دیے گئے، مطلب ہے کہ امریکہ کی جو لسٹ ہے اپنی، اس سے پاکستان سے صرف ایک ہی ان کو تحفہ ملا۔ اور انٹرسٹنگلی وہ تحفہ چیف آف آرمی اسٹاف نے قالین کی، ایک $3000 کی ایک قالین تھی، وہ ایک یو ایس کے کسی بھی جو بھی آفیشل ہوں گے وہ ہے ان کو دی۔ سو
ہر چیز آپ کو ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے. اور ایون میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ CIA کا ڈائریکٹر ہو, CIA کے جو ان کے ایجنٹس ہوتے ہیں, ہر چیز وہ ڈکلیئر کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے برٹن کے حالات تو بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اور زیادہ زبردست ہیں, کہ وہ تو ریگولرلی ہر 2-3 مہینے بعد, ہر مہینے بعد ہر چیز وہ ڈکلیئر ہوتی ہے اور پبلک ہوتی ہے. ڈکلیئر سے مطلب ہے پبلک ویب سائٹ کے اوپر ڈال دی جاتی ہے کہ یہ, اور پھر اس میں موسٹ انٹرسٹنگلی کہ ایون 100 پاؤنڈ, 200 پاؤنڈ, 300 پاؤنڈ کا بھی اگر آپ نے کوئی تحفہ لیا, یعنی اگر آپ کو کوئی ملا, اور اگر فرض کریں آپ کسی فورن مطلب کسی فورن ڈیلیگیٹس کے ساتھ مل رہے ہیں, یا ایون اپنے ملک کے اندر کسی بزنس انٹرسٹ والے یا کسی سے مل رہے ہیں, اور اس میں اگر فرض کریں 100 پاؤنڈ یا 200 پاؤنڈ یا 300 پاؤنڈ کا تحفہ لے لیا, یا کھانا پینا بھی ہو گیا, کہیں آپ کو کسی نے ڈنر پہ بلا لیا, یہ سب کچھ ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. سو وہاں پہ تو ایسی زبردست بات ہے. تو ہمارا کس قسم کا بہانہ ہے کہ دیکھیں, اور انفارچونیٹلی مجھے نہیں پتا عمران خان صاحب نے لیا ہے نہیں لیا, اور اگر نہیں لیا تو ظاہر ہے پھر تو چھپانا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر چھپایا ہے تو پھر وہ مطلب ہے کہ ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا, آپ کو بتا دینا چاہیے تھا. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ امریکہ میں مطلب سینکڑوں بلکہ ہزاروں تحائف اس 2019 میں مختلف آفیشلز کو, ٹرمپ کو, وائس پریزیڈنٹ کو, اور بہت سے لوگوں کو, سینیٹرز کے, ان کے کانگریس مین, سب کو ملے, لیکن صرف 5 لوگوں نے وہ تحائف ریٹین کیے. وہ 5 لوگ تھے صرف, ان سینکڑوں ہزاروں میں صرف 5 لوگ تھے جنہوں نے وہ ریٹین کیے. تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی پہلے تو یہ تھا کہ 15 یا 20% جتنی بھی اس کی ویلیو ہوتی تھی کہ اس کی آپ ویلیو دے کے ریٹین کر سکتے تھے. تو اب جب سے یہ عمران خان صاحب آئے تھے تو 2018 میں انہوں نے پالیسی چینج کر کے تو انہوں نے کہا کہ 50% آپ اس کی جو ڈٹرمن ہوگی ویلیو اس تحفے کی, تو وہ آپ پے کر کے تو آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرا خیال ہے کہ جب آپ اتنے بڑے عہدوں پہ چلے جاتے ہیں, بے شک وہ وزیر اعظم ہوں, صدر ہوں, وزراء ہوں, گورنر ہوں, چیف منسٹر ہوں, جج ہوں, جرنیل ہوں, سیکٹری ہوں, یا اس طرح کے لوگ, تو یہ بڑی معیوب بات لگتی ہے. ہونا بیسیکلی ویسے نہیں چاہیے کہ آپ جو تحفہ, اور اس تحفے کو آپ اسٹیٹ کے ظاہر توشہ خانے میں کچھ چیزیں ایسی کہ جن کی ظاہر ہے جن کی ویلیو ایک ڈفرینٹ ہوتی ہے, کہ اینٹیکس ہوتی ہیں, ان کی ایک اسپیشل ویلیو ہوتی ہے, وہ تو آپ ہمارے ہاں ویسے ہمارے قانون میں بھی یہی ہے, پالیسی میں یہ ہے کہ وہ تو آپ بیچ ہی نہیں سکتے, کسی کو ریٹین بھی نہیں کرنے دیتے. یہ الگ بات ہے, مجھے نہیں پتا ریٹین ویسے کرتے ہوں گے, ہمارے ہاں تو آپ کو پتا سب کچھ لے جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو ہار اٹھا کے لے جاتے ہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. جنرل مشرف کے دور میں سب سے زیادہ توشہ خانہ کی چیزوں کو خریدا گیا. کس کس نے خریدا, وہ لسٹیں آپ منگوا لیں, وہ آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیزیں اسپیشل ویلیو کی ہوں وہ آپ ریٹین کریں. باقی چیزوں کو آپ میری ذاتی رائے میں پبلکلی آپ آکشن کریں, تاکہ اس کا آپ کو زیادہ سے زیادہ مطلب ایک چیز جو ہے کسی اسپیشل ہے, ظاہر ہے کسی میں مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں کہ کسی بادشاہ نے دی, US پریزیڈنٹ نے دی, ملکہ نے کسی پاکستانی کو دے دی, تو اس کی ایک اسپیشل ویلیو بن جاتی ہے. تو آپ اس کو نیلام کر کے تو وہ ظاہر ہائی پرائس ملے گی. تو وہ ہمارے جیسے ملک کو تو چاہیے کہ آپ اپنی پبلکٹی میں, ہمارے جو قومی خزانہ ہے اس میں پیسہ وہ جمع ہونا چاہیے, اور یہ پالیسی ختم ہو جانی چاہیے کہ آپ ریٹین کریں. تو اگر ریٹین کرنا بھی ہے تو کم از کم 100% جتنی اس کی ویلیو ہے وہ پیسہ دے کے آپ وہ ریٹین کریں. یہ چیزیں صرف اس لیے نہیں ہونی چاہیے. ابھی جو پالیسی اس کا ایک اور میں آپ کو بتاؤں پالیسی کا خطرناک بات یہ ہے کہ جو چیزیں فرض کریں آپ ریٹین نہیں کرتے, تو جو عام چیزیں ہوتی ہیں, اینٹیکس اور اسپیشل جو گفٹس ہوتے ہیں, ان کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں ان کا یہ کیا کرتے ہیں. ان کا یہ ہر سال کیبنٹ ڈویژن ایک نوٹیفیکیشن کرتی ہے, اور وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے جو سرکاری افسران ہیں اور ہمارے جو ملٹری کے آفیسرز ہیں, آرمی کے آفیسرز ہیں, ڈیفنس کے, صرف ان کو وہ خط لکھا جاتا ہے اور سرکولیٹ ہوتا ہے کہ جی ہم آکشن کر رہے ہیں اور آپ آ کے یہ چیزیں خرید سکتے ہیں. صرف ان کو, پبلک کو نہیں کیا جاتا, صرف ان کو. سو جو بڑے بڑوں سے بچ جائے, جو ریٹین نہ کرنے چاہیں, وہی 50% لے کے,
تو اس کو بھیج دیا جاتا ہے ایک جو اس سے کم انفلوئنشل طبقہ ہے اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی اب آپ آ کے یہ لے لیں. تو یہ سارا دیکھیں یہ کس قسم کی یہ پالیسیاں کس قسم کی بنائی جاتی ہیں. یہ تو اگر اس کا فائدہ تو عوام کو ہونا چاہیے, غریبوں کو ہونا چاہیے, اور اس کا طریقہ وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. ادروائز یہ طریقہ کا, اور میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ مجھے جو لگتا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ نے یہ جو اسٹریٹجیز کے اوپر اپنائی اور جو کورٹ میں چلی گئی, میں ظاہر ہے کورٹ کے آرڈر کا تو نہیں کر سکتا کہ وہ کیا ہوگا, لیکن ایک میرا انالیسس ضرور ہے کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کو بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوگی اور ان کو ہر حال میں یہ چیزیں اب ڈکلیئر کرنی پڑیں گی جو کہ سکینڈلس ہوگا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے لیے. سو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.